کی بھی ہیں، مشینوں کی بھی ہیں، اور عام زندگی کا حصہ بھی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے پینے کی جو ہے وہ بھی اسی طرح موجود ہیں. اس سے متعلقہ خاصا یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے. جو سویٹس یا چاکلیٹ یا بچوں کے جو بھی کھانے کی چیزیں بڑے بھی کھاتے ہیں شوق سے، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، جیلیٹین ایک چیز ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ کہتی ہیں سور سے بنی ہوئی جیلیٹین حلال ہے یا حرام؟ دراصل جو جیلیٹن ہے یہ مختلف چیزوں سے بنتی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سویٹس بچے استعمال کرتے ہیں جسے عام طور پہ جیلی بھی کہا جاتا ہے، وہ اس میں وہ استعمال ہوتی ہے. بعض دوائیوں میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے. تو جیلیٹن جو ہے یہ ہڈیوں سے بھی بنتی ہے، بعض فصلوں سے بھی بنتی ہے، اور سبزیوں سے بھی بنتی ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جیلیٹن جو ہے وہ سور کی ہڈیوں سے بھی بنتی ہے، یعنی اس میں سور کی ہڈیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں. اور وہ بعض کا خیال یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ لحم خنزیر جو وہ حرام ہے، اور ہڈیاں جو ہیں وہ چونکہ جیلیٹن میں اس کو باقاعدہ پروسیس کیا جاتا ہے اور اتنا اس کو جلا دیا جاتا ہے کہ اس کی وہ اصل جو صورت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بعض لوگوں کے نزدیک کہ سور کی ہڈیاں ہوں تو اگر وہ جل گئی ہیں، جیلیٹن بننے میں استعمال ہوئی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس قسم کا تصور پائے جاتے ہیں. تو یہ بہرحال جو چیز حرام قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ بہرحال حرام ہے، اور خلفائے سلسلہ احمدیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے. چنانچہ اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو سوال و جواب کی ایک مجلس تھی، جرمن خواتین کے ساتھ ملاقات تھی، اس میں حضور نے اس پہ یہ سوال ہوا اور بڑے وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز اس میں کھول کے حضور نے بیان کی ہے. وہ میں حضرت صاحب کا ارشاد پڑھ دیتا ہوں. اس میں سوال یہ تھا کہ کیا جیلیٹن کھانے کی اجازت ہے کیونکہ وہ سور کی ہڈیوں سے بنتا ہے. یہ باقاعدہ یہ سوال تھا. تو حضور نے اس پہ فرمایا ضروری تو نہیں کہ سور کی ہڈیوں سے بنے، مگر ہڈیاں ہو سکتی ہیں. جیلیٹن کا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ اس کو اتنا ہیٹ کرتے ہیں کہ اس میں لائف نہیں رہتی اور کیمیکلز بن جاتے ہیں. اس طرح تو جو سبزیاں ہیں، حضور فرما رہے ہیں، ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ اس طرح تو جو سبزیاں ہیں نہایت گندی جگہوں پر اگتی ہیں، جو کیمیکلز بدل کر نئی چیزیں بن جاتی ہیں، یعنی گوبر اور اس طرح کا گند ڈال کے، روڑی وغیرہ ڈال کے تو اس میں سبزیاں اگتی ہیں، لیکن بڑی خوبصورت وہ سبزیاں بن جاتی ہیں. تو جیلیٹن کا اصول یاد رکھو کہ وہ ہڈیوں کی اصل شکل جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پگھل کے لائف کے سیل باقی نہیں رہتے، وہ محض کیمیکل رہ جاتے ہیں. اور اگر پتہ ہو کہ کسی ملک میں سور بھی ڈالا جاتا ہے تو پھر کراہت آتی ہے، دل بالکل نہیں چاہتا. حضور فرماتے ہیں اس کا علاج اس زمانے میں نکل آیا ہے. ایسی جیلیز بنتی ہیں جو ویجیٹیرینز کی جیلی کہلاتی ہیں. وہ ویجیٹیبل سے ہی، سمندر سے جو چیزیں، پھر حضور فرماتے ہیں وہ ویجیٹیبل سے ہی بنتی ہیں، اور سمندر سے جو چیزیں پودے وغیرہ نکلتے ہیں اس کی جیلی بناتے ہیں. اور میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، حضور فرماتے ہیں، اور میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. یعنی جو سبزی سے یا سمندر کی بعض جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں پہلے زمانے میں یہ جیلی کھا لیا کرتا تھا، یہ جو ہڈیوں سے بنتی جیلی وہ میں کھا لیا کرتا تھا، مگر پھر میں نے ایک دفعہ پڑھا تو پتہ چلا کہ گند وغیرہ سے بنتی ہے، تو طبیعت میں کراہت آ گئی تو میں نے چھوڑ دی. لیکن ویجیٹیرین جیلی کھایا کریں، یا پھر کوشر جیلی. وہ جو یہودی ہیں وہ تو سور سے سخت نفرت کرتے ہیں، تو ہوتی تو ہڈیوں کی ہے مگر سور کی ہڈی نہیں ہوتی. اس میں تو ہڈیوں سے بہتر تو پھر بھی ہے. یعنی یہ جو سبزی کی اور جو ویجیٹیرین جیلی ہے اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ ہڈیوں سے بہتر تو پھر بھی یہی ہے. کوشر جیلی کی بجائے ویجیٹیرین کھائیں. تو یہ حضرت صاحب نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اگرچہ وہ کیمیکلز بن جاتے ہیں لیکن اگر اس میں سور کی ہڈیاں ہیں تو وہ نہیں کھانی چاہیے.
وہ بہرحال ایک کراہت پیدا کرتی ہے، حرام ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جو ہڈیوں کی جیلی بنا کرتی ہے وہ پہلے میں کھا لیا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس سے کراہت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ سور کی ہڈیوں سے بنتی تھی، ہڈیوں سے بنتی تھی. تو اس کو بھی حضور نے ناپسند کیا. حضور نے فرمایا کہ جو ویجیٹیرین جیلی ہے وہ کھانی چاہیے، وہ بہتر ہے. جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اگلے